السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ بات کریں گے پاکستان کی ثالثی کی بین الاقوامی سطح پر پذیرائی اور پاکستان کی عالمی امن کی جو کوششیں ہیں اس کا اعتراف برملا کیا جا رہا ہے سوائے ایک ملک کے، کیونکہ اس کو یہ ہضم نہیں ہو رہا، بہت تکلیف ہے، بہت پین ہے، اور اس پین کا اعتراف جو ہے اس کا میڈیا کرتا ہے۔ آپ سارا دن سوشل میڈیا پہ دیکھتے بھی رہتے ہیں، لیکن روسی میڈیا، آپ کو پتہ ہے روس کی جو اپنی امپورٹنس ہے، ایک تو P5 کا ایک پرمننٹ ممبر بھی ہے، اور روس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ریکگنیشن جو ہے وہ پاکستان کی روسی میڈیا اور بالخصوص جو ٹاس نیوز ایجنسی ہے اس نے بالخصوص پاکستان کی جو تعریف کی ہے، عالمی امن کا ضامن اور اہم شراکت دار قرار دیا ہے۔ پاکستان کا جو میڈیشن کا کردار ہے، اور پھر جو اسلام آباد ایکارڈ جس کی ہم بار بار بات کرتے ہیں، اس کی بڑی بازگشت ہے۔ اس کی محرکات پر آج ہم تفصیلاً بات کریں گے، اور جس طرح جنیوا میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، ابھی تک ان آفیشل ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ یہ تمام جو مسودہ ہے، یہ نکات ہیں، وہ میں میڈیا کے سامنے رکھوں گا، لیکن یہ جمعے کے بعد، یعنی جب یہ آن ٹیبل ہوگا اور پھر دستخط ہوگا، دستخط کے بعد ہی یہ جو 14 نکات ہیں، یا جس کا ایرانی میڈیا بھی دعویٰ کر رہا ہے اور بین الاقوامی میڈیا پہ بھی اس کی مختلف اقتباسات جو ہیں اس پر تفصیلاً بات ہو رہی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی بات کریں، نیو یارک ٹائم کی بات کریں، نیو یارک پوسٹ کی بات کریں، CNN کی بات کریں، BBC کی بات کریں، الجزیرہ کی بات کریں، بلومبرگ کی بات کریں، تمام بین الاقوامی جریدے اور نیوز ایجنسیز اور میڈیا ٹولز پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں۔ پھر میں کہوں گا سوائے 2 ممالک، بلکہ اب تو 3 ہیں، جن کو میں IIA کہتا ہوں، یعنی انڈیا، اسرائیل اور افغانستان۔ ان تینوں کو تکلیف یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ امن کو سبوٹاج کرنے والے ہیں، سپوائلر ہیں۔ انہیں پاکستان کے کردار کے ساتھ ساتھ ان کو بین الاقوامی عدم استحکام، کیونکہ یہ اس کے بینیفیشری بن جاتے ہیں، اور انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ امن کو سبوٹاج کرنا ہے، خوشحالی کے خلاف اقدامات کرنے ہیں۔ تو لہٰذا پاکستان کی تو تعریف ہو رہی ہے، امریکہ کی بات کریں، اور بالخصوص ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس کی بہت تعریف کی ہے، اور اب تو برطانیہ میں اور جو برطانوی پارلیمان ہے اس میں بھی پاکستان کی تعریف کی جاتی ہے، اور پاکستان کا بہت بہت شکریہ ادا کیا ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ ایوان بالا ہاؤس آف لارڈز میں اراکین نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بحث کے دوران امریکہ ایران جنگ بندی کی کوششوں میں پاکستان اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے کردار کی شاندار انداز میں تعریف کی ہے۔ برطانوی پارلیمان میں اراکین نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی سفارتی کوششوں کو بھرپور انداز سے سراہا، اور اگر ہم بات کریں بین الاقوامی سطح پر تو اطالوی جو سابق وزیر اعظم ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے، اور برطانوی وزیر اعظم نے پاکستان کا بہت شکریہ ادا کیا ہے۔ فرانس، اٹلی، جرمنز، جہاں دیکھیں پاکستان کی ثالثی کی تعریف کی جا رہی ہے۔ یہ جو کاوشیں اور کوششیں اور جو جوائنٹ ایفرٹس ہیں، اس میں ایک ویژن ہے ملٹری اور سول لیڈرشپ کا۔ یہ اسی کے بدولت پاکستان نے اس 48 سالہ کانفلکٹ کو حل کر دیا، اس مسئلے کا حل تلاش کر دیا۔ ایک طرف اس تہذیب کے خاتمے کے دعوے کیے جا رہے تھے، اور بہت قریب تھا، اور ایک ڈیڈ لاک تھا جس کو پاکستان نے ختم کیا، اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی وہ ٹویٹ جسے ری ٹویٹ کیا گیا، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وائٹ ہاؤس نے اس پر فوری طور پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی اس ٹویٹ پر فوری طور پر اقدامات کرنے جا رہے ہیں، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ جلد ہی اس پہ فیصلہ کریں گے، اور وہ فیصلہ بھی آپ کے سامنے آیا۔ اسی حوالے سے ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آمنہ محمود، بین الاقوامی امور کی درس و تدریس سے آپ جڑی ہوئی ہیں، عرصہ دراز سے پڑھاتی ہیں، استاد بھی ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں GR بلوچ صاحب، فارمر ایمبیسڈر ہیں، اور آپ کی ٹرمز اور آپ کے خاص طور پر جو اس میڈیشن کے دوران جو آپ نے ٹرمز کا استعمال کیا اس نے بھی بڑی پذیرائی حاصل کی۔ میں چاہوں گا اس کو دہرائیں گے ہم اپنے شو میں، اور ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب نے بھی اس پوری صورتحال میں بڑے جاندار قسم کے تبصرے اور اپنے تجزیے پیش کیے ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ AVM صاحب۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحبہ آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ روسی جریدہ سپوتنگ کی بات کریں یا ہم ٹاس نیوز ایجنسیز کی بات کریں،
پاکستان کی اس میڈیشن اور ثالثی کی کردار کی شاندار انداز میں جو ہے وہ تعریف کی گئی ہے، تمام پہلوؤں اجاگر کیا گیا ہے۔ ایک پڑوسی ہے جس کو مروڑ پڑ رہے ہیں، اسے تکلیف ہمیشہ ہی رہتی ہے، اور وہ کہتا ہے نہیں جی پاکستان نے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ کبھی وہ جے ڈی وینز کے طیارے کو کہتا تھا پتہ نہیں وہ واپس چلا گیا ہے، کبھی کہہ رہے تھے نہیں جناب جے ڈی وینز واپس چلا گیا ہے، جیریڈ کشنر جو ہے ان کا ارادہ بدل گیا ہے۔ تو اگر پاکستان عالمی امن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں تو اس کا بینیفیشری ہونا چاہیے نا، ہندوستان کو بھی چاہیے اس کی سپورٹ کرے۔ یہ کیوں ایسا ہے، اور پاکستان کی اس اوورآل جو اس ثالثی کی کردار، اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ مجھے لگتا ہے کہ کئی دفعہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے تو کچھ بھی نہیں کیا، صرف چائے اور کھانا آفر کر دیا ہے، ورنہ گفتگو تو ہم ڈائریکٹ کر رہے تھے۔ اور حالانکہ یہ جیسے آپ نے بھی بہت مینشن کیا کہ 48 سال پرانا کانفلکٹ ہے، اور یہ اتنا ڈیپ روٹڈ اور کمپلیکس ہے کہ سٹل ہمیں لگتا ہے کہ یہ MOU سائن ہونا بھی، آپ کو پتہ ہے 14 پوائنٹس پہ متفق ہونا، اور اس میں سے میرا تو خیال ہے 4 نکات پہ متفق ہونا بھی بڑی بات تھی۔ اگر یہ ڈائریکٹ بات کر رہے ہوتے تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ پاکستان کی قیادت، ان کی میڈیشن، ان کی اسٹریٹجی اور ان کی بر وقت ڈپلومیسی، آپ نے دیکھا کہ ٹو اینڈ فرو موشن تھا باقاعدہ، اسلام آباد، تہران، اور اس کے فریکوینٹلی جو وزٹس تھے ہمارے فیلڈ مارشل کے، پرائم منسٹر کے اور امریکہ، ان کے درمیان بہت زیادہ کلوز کوآپریشن پاکستان کی طرف سے پیدا کیا گیا، اور یہ اسلام آباد پروسیس تھا جس نے اس کو سٹارٹ کیا۔ اور دا وے آپ نے دیکھا کہ ہم ایرانی وفد کو بھی پوری کی پوری سیکیورٹی کے ساتھ اسلام آباد لے کے آئے، اور ہمارے لیے کتنا مشکل تھا کہ اسپوائلر موجود تھے نا، اسرائیل بھی اسپوائلر موجود تھا اور انڈیا بھی اسپوائلر موجود تھا، اور الزام پاکستان پہ آ جانا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ جو پاکستان نے وزڈم، اسٹرینتھ، کریج اور ڈپلومیٹک سکل شو کیا ہے، تو دشمن کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا تو بڑا لاجیکل ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے، لیکن جو باقی ملک ہیں انہوں نے بہت پازیٹیو شو کیا، اس لیے کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز کا بند ہونا ہے، اور جو آئل پرائسز کے اوپر امپیکٹ ہے، اور جو پوری دنیا کی اکانومی انکلوڈنگ US اکانومی پہ جو امپیکٹ آ رہا ہے، سب ہی چاہتے ہیں کہ اس کو بیل آؤٹ کر دیا جائے۔ جنگ اگر صرف اس خطے میں ہو جہاں سے دنیا پہ اثر نہ آ رہا ہو تو شاید آپ سوچیں کہ چلے لڑ جھگڑ لیں، لیکن یہ تو وہ جگہ ہے، اسٹریٹ آف ہرمز وہ چوک پوائنٹ ہے، اور اس کی وجہ سے ایک اور چوک پوائنٹ پیدا ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ جبوتی کے ساتھ سے جو ایک نیا، تو جتنی تیزی سے یہ کانفلکٹ بڑھا تھا، لگ رہا تھا کہ یہ تھرڈ ورلڈ وار میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو پاکستان کا جو کردار ہے میرا خیال ہے وہ سب کے لیے ایک سائے آف ریلیف ہے کہ شکر اللہ کا کہ انہوں نے دوستی کرا دی ہے، ایٹ لیسٹ ٹیبل پہ بٹھا دیا ہے، ٹیبل پہ لا کے بٹھایا۔ یہی سب سے بڑا کمال ہے، دونوں فریقوں کو آمنے سامنے لا کر ایک ٹیبل پر بٹھانا ہی، یہی ایک بہت بڑی مہارت اور سفارتکاری اسی کو کہتے ہیں۔ اچھا میں AVM صاحب آپ کی طرف آؤں گا، یہ بتائیے گا سر، کیونکہ دفاعی طور پر جو ہے اس کی ایک اسٹریٹجک امپورٹنس تو ہے، پاکستان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، یا پاکستان کی اپنی تصویراتی اہمیت ہے، یا جو پاکستان کا ماضی میں ثالثی سائلنٹ ڈپلومیسی کا بیک ڈور چینلز کے ذریعے جو ہے وہ ڈپلومیسی کا جو کردار ہے، اس کی تو پوری دنیا پہلے بھی معترف ہے، کیونکہ 70s کے عشرے میں بھی پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے بے مثال کردار ادا کیا، اور خطے میں امن کے لیے ایک طرف سوشلسٹ تھے، ایک طرف کیپٹلسٹ تھے، اور پاکستان کا کردار جو ہے اس وقت بڑا واضح طور پر کھل کر سامنے آیا۔ ان دونوں کو آپس میں بٹھانا بھی ایک بہت بڑا مارکا تھا۔ تو یہ جو بین الاقوامی میڈیا ہے، اور بالخصوص روسی میڈیا جس طرح پاکستان کی تعریف کر رہا ہے، تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا سر؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے پاکستان کی اہمیت کی بات کی۔ دیکھیے پاکستان کی ایک تو اسٹریٹجک لوکیشن یا جغرافیائی جو ہماری ایک میپ پہ موجودگی ہے، وہ اپنی جگہ پہ وہ بہت اہم ہے، اور اس چیز کو کوئی ہمیں ڈینائی نہیں کر سکتا یا ہمیں اگنور نہیں کر سکتا، بے شک کسی کی خواہش ہو اور وہ اس کے لیے ایفرٹ بھی کرے، لیکن اس جو ہے خدا داد ایک ایڈوانٹیج کے ساتھ دو اور چیزیں بھی ہیں جو پاکستان کو یونیک ایڈوانٹیج دیتی ہیں اور ایک سگنیفیکنس دیتی ہیں، باوجود اس کے کہ جو ہمارا تشخص ہے، ہماری اکانومی یا کچھ اور ہمارے جو مسائل ہیں، ہمیں وہ ابھی شاید وہ ہمارا بیگیج ہے، ہمیں اس طرح اڑان کے لیے وہ نہیں ہم کر پاتے۔ وہ ہے پاکستان کا نیوکلیئر ہونا،
اور تیسری بات جو ہے پاکستان کی شاندار مسلح افواج. یہ جو تینوں چیزیں مل کے پاکستان کو جو سٹیٹس دیتی ہیں نا, پاکستان اگر اپنے ملٹری مائٹ کے ساتھ ایک بہت کریڈیبل پیس لونگ, مزے کی بات یہ ہے کہ ہیں تو یہ مسلح افواج لیکن یہ پیس لونگ افواج ہیں. وہ اپنی جو طاقت ہے اس کی فورس پروجیکشن کو دوسروں پہ دھونس کے لیے استعمال نہیں کرتے بھارت کی طرح, یا اپنے ہمسایوں کو ہم بلی نہیں کرتے. اور پھر نیوکلیئر پاور, ان صلاحیتوں کے ساتھ پاکستان اگر دنیا کے دوسرے کونے پہ بھی ہوتا نا ڈاکٹر صاحب, تو پاکستان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا تھا. بالکل. تو پھر ہماری لوکیشن تو سونے پہ سہاگا ہے. تو یہ تو میرے بریف کامنٹس تھے, لیکن میں یہ بالکل پاکستان کا جہاں رول کی بات ہے اس کو ساری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے. کوئی ہمیں انڈرمائن کرنے کی کوشش کرے بھی تو وہ اس کا کوئی امپیکٹ ہی نہیں ہے. بالکل, وہ تو آپ یہ کہیے کہ وہ کھسیانی بلی وہ کھمبا نوچنے والی بات ہے, کیونکہ وہ بھارت کے ساتھ ان کی بدقسمتی ہے کہ وہ ان کے سندور سے جو ہے بس وہ کیا کہیں وہ ان کی بیوگی کی سر کوئی بات نہیں ہے, نوبت آئی کبھی کبھی جو ہے وہ سندور جو ہے وہ کلنک کے ٹیکے کے طور پر بھی استعمال جی. کرنا ضروری ہے جب حالات اس طرح کے پیدا ہو تو جائیں. پاکستان کی ڈاکٹر صاحب مشورہ ایک بھی اور دیا ہے بڑی بار جو بار. اچھی کاوش ہے, ایک بہت اچھی کاوش اس یعنی مذاکرات اور امن معاہدہ اور یہ ساری چیزیں, یہ تو بالکل سامنے لائم لائٹ میں ہے نا. پاکستان نے جو رول پلے کیا بالخصوص فیلڈ مارشل صاحب کی ایکٹیو اور پرو ایکٹیو ڈپلومیسی سے, وہ ہم نے جنگ کے ٹیمپریچرز لو رکھے. بالکل. ہم نے اسرائیل جو کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح سعودی عربیہ اور یو اے ای ایویم جیسے صاحب ملک جو آج ہے اس وقت بھی کوششیں جاری ہیں, جبکہ ہم بات کر رہے ہیں بھی کوششیں جاری ہیں اسپائلر کی کہ وہ جانب سے جنوبی لبنان کو لے کر, یا ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی ہیں کہ جی ہم اس کا حصہ نہیں ہیں, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم لبنان میں حزب اللہ کو نہیں چھوڑیں گے, اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو پاکستان نے بہت شاندار جو ہے بڑی ملٹی ڈائمینشن میں کام کیا ہے, اور پھر یہ معاہدہ ہو جانے کے بعد بھی پاکستان کا ایک رول رہے گا. میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب بلوچ صاحب اس پہ جو ہے جی میں روشنی اسی ڈالنا حوالے سے پسند ایویم کریں گے. صاحب کیونکہ جی آر بلوچ صاحب کی طرف جاؤں گا, انہوں نے مختلف شوز میں ٹیف پیس کا مختلف انداز سے ذکر کیا ہے, مختلف خوبصورت ایک تسلسل رہا ہے ان کے الفاظ میں, ان کی ٹرمز جنہوں نے استعمال کی ہیں, میں چاہوں گا اس کو بھی ایک دفعہ دہرا دیجیے گا. اور جی آر بلوچ صاحب یہ بتائیے گا کہ جب ایرانی ڈیلیگیشن علی باقر کالیباف جو کہ اسپیکر ہیں ایرانی پارلیمان کے, اور عباس عراقچی جو وزیر خارجہ ہیں, جب وہ پاکستان آئے اپنے ایک وفد کے ہمراہ, تو اس وقت یہ کہا گیا کہ جی پاکستان پہ کوئی اعتماد نہیں ہے, یہ بھارت کہہ رہا تھا, اس کا میڈیا کہہ رہا تھا کہ جی انہوں نے کہہ دیا ہمیں پاکستان پہ کوئی اعتماد نہیں ہے, جبکہ پاکستان کے لیے وہاں پہ ترانے گائے جا رہے تھے, تشکر پاکستان, ان کی پارلیمان کے اندر جو ہے یہ نعرے گونج اٹھے, عوام سڑکوں پر نکل آئی, تشکر پاکستان. تو سر ایک تو ایران اور پاکستان آنے والے دنوں میں جو سفارتکاری میں جو زبان استعمال ہوتی ہے اس میں ذرا ہمیں سمجھائیے گا کہ ایران اور پاکستان کے تو ماضی کے تعلقات بھی بہت ہی اچھے تھے, اسلامی برادر ملک ہے ہمارا, لیکن کچھ ایسی چیزیں تھی جس پہ اب ہماری انڈرسٹینڈنگ مزید بھی ڈیولپ ہوگی جو ہم بتانا چاہتے تھے, مشکل وقت میں ایران نے بھی دیکھ لیا وہ سب کچھ. شکریہ سجاد صاحب, تھینک یو فار یور ویری کائنڈ ورڈس. میں اس سوال کا ضرور جواب دوں گا آپ کو, لیکن اس سے پہلے میں تمہیداً یا تھوڑا زوم آؤٹ جو ہمیشہ میں کرتا ہوں جی کہ ہم اس اپنی کاوش کو جو کہ قومی کاوش تھی, یہ میڈیشن جو لفظ ہے بڑا اپروپریٹ ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنا فرض نبھایا ہے. فرض نبھایا ہے دو طریقے سے, ایک ایز اے نیبر, تین طریقے سے, تیسرا ایز اے مسلم کنٹری, نیبرنگ مسلم کنٹری, تیسرا ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ, کیونکہ اٹ از دیز کرائسز جو کہ ایک اسٹیٹ جو کہ اخلاقیات کے اوپر, قانون کی بالادستی کے اوپر اور انسانیت کے اوپر, تین یہ رہنما اصول ہیں ویسے بھی جو ہماری ایون فارن پالیسی کو اور دنیا کی فارن پالیسی جو اچھی ہے اس کو ڈٹرمن کرتے ہیں. تو جب آپ موازنہ کرتے ہیں
کہ ایک کنٹری نے کیسے بیہیو کیا ان دس کرائسس. کیا ان تینوں کو کرائٹیریا کو اڈاپٹ کیا یا مختلف؟ تھوڑا سا میں اس لیے اس کانٹیکس میں جی جی پلیز سر گو اہیڈ سر. بٹ اٹ ہیز ٹو بی، تاکہ کنٹراسٹ ہمارے ینگ خاص طور پر نوجوان ہیں اور جو لوگ ہیں وہ دیکھیں. یہاں پاکستان تھا ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ دنیا کی بڑی طاقت امریکہ اور اسرائیل ان کے ساتھ تھے. اس کے جو پوٹینشیل خطرات پاکستان کے لیے آج کے نہیں ہے، تاریخ کے ہیں، کہ آپ نیوکلیئر ہمیشہ ٹارگٹ میں رہا ہے اسرائیل کے. لہٰذا وہ رسک لیا پھر ہم نے، لیکن جو آبجیکٹو تھا کہ ہم نے اپنی اخلاقی، اپنی ایون آئی وڈ سے اسلامی اور قانونی جوابداری پوری کرنی ہے. یہ تو رہا پاکستان کا چوائس ایز اے اسٹیٹ ان اے کرائسس، کہ کہاں کھڑا ہونا ہے، تاریخ کے درست سمت میں یا غلط سمت میں. اب اس کو کنٹراسٹ کیجئے انڈیا کے ساتھ. دیکھیے 2 دن پہلے مودی وہاں جاتا ہے تل اویو میں اور اس خونی نتن یاہو کے ساتھ کھڑا ہو کے مسکراتا ہے، بغلگیر ہوتا ہے، اور نتن یاہو کلیم کرتا ہے ان ادر ورڈز کہ ایک نیا مڈل ایسٹ جو وہ سوچ رہا ہے وہ ہونے چلا ہے. اور وہ ہیگزاگون کی بات کر رہا تھا جس میں انڈیا، اسرائیل اور باقی لوگ کچھ کنٹریز شامل تھی. وہ ہیگزاگون جی آر بلوچ صاحب اس میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں، ہرموز میں دفن میں ڈوب گیا. جی کیا فرمائیے آپ؟ جی آر بلوچ صاحب میں تسلسل آپ کا نہیں توڑنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے وہ جو کہا نا بغلگیر ہوئے، ملاقات کی، تو اس میں بڑے واضح انداز میں انہوں نے کہا اسرائیل از اے فادر لینڈ اینڈ انڈیا از اے مدر لینڈ. یہ میں چاہ رہا تھا کہ یہ ایگزیکٹلی بڑا صحیح کہا. اور واقعی اب جو ہے وہ ہندوتوا اور جرنلزم میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے. میں یہ کہتا رہا ہوں اور اچھا آپ نے ری انفورس کر دیا میرے آرگیومنٹ کو. انفیکٹ ان مائی آرٹیکلز آلسو آئی ہیو سیڈ کہ میک نو مسٹیکس. اس وقت اگر اسلامک امہ کو بڑا خطرہ ہے، انسانیت کو بڑا خطرہ ہے، تو اس انہولی الائنس سے ہے. دونوں کا وہی جو ہے وہ مائنڈ سیٹ ہے. چلو ہم اس طرف نہیں جاتے. اب ہم جاتے ہیں کہ پاکستان کے اس میڈیشن کے اسٹریٹجک امپورٹنس کیا ہے اور وہ راستہ کیا تھا. پہلے تو وہ ویژن تھا، اخلاقی ویژن، قانونی ویژن اور بردرہڈ کا. پھر سفر کو طے کیسے کرنا ہے. آپ کھڑے ہو گئے کہ یہ کرنا ہے، اور وہ کیا کھڑا ہونا تھا کہ ہم نے اس جنگ کو یہیں پہ ختم کرنا ہے. اس کو نہ صرف کہ نیبرہڈ میں، ریجن میں بڑھنے سے بچانا ہے، دنیا میں سے کو بھی اس کے ایڈورس ایفیکٹ سے بچانا ہے، جو کہ نظر آنا شروع ہو گئے تھے. ود ان 1 to 2 weeks کے اندر ایک بہت بڑا اکنامک ڈیزاسٹر ہونے والا تھا. اور انفیکٹ دنیا کو جنگ کے ایک ورلڈ وار کے دھانے پہ کھڑا کیا. بہت سارے ہمارے دوست ہم لوگ کہہ رہے تھے پاسبل کہ ریجنل وار ہو جائے اور آگے چل کے گلوبل ہو جائے. پھر یہ کہ اندازہ کیجئے کہ ایران اور یہ جی سی سی کنٹریز آپس میں واقعی وہ استعمال کرتے طاقت کا. وہ بہت بڑا رول تھا. اچھا جی آر بلوچ صاحب میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آؤں گا. جو آپ نے ایک بات بڑی امپورٹنٹ یہاں پہ کی ہے ڈاکٹر آمنہ محمود صاحبہ، جس طرف جی آر بلوچ صاحب اشارہ کر رہے تھے، جس طرح میں نے کل کے شو میں بھی یہ بات کی ہے کہ جس طرح مڈل ایسٹ کے ممالک نے، جی سی سی کنٹریز نے جس طرح ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، تبھی انہوں نے سسٹین بھی کیا. اور اس کے پیچھے بھی پاکستان کی سفارتکاری تھی اور پاکستان نے برملا اظہار کیا، بلکہ سعودی عربیہ نے بھی متعدد بار اس کا اظہار کیا کہ پاکستان کی. اچھا ایک طرف تو جی سی سی کنٹریز کے حوالے سے پاکستان کی بات ہو رہی ہے، پاکستان نے اوورال تمام محاذوں پہ کام کیا اور پیرلل کام کیا. اس پہ تو ہم ایک شو بھی کریں گے کہ اتنے محاذ جو کھلے ہوئے تھے، ان تمام محاذوں پہ پیرلل کام کرنا کتنا مشکل تھا، یعنی سول اور جو ملٹری لیڈرشپ کا ویژن تھا. برطانوی پارلیمان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ ہمارا جو پڑوسی ہے، مشرقی پڑوسی، اس کی بڑی لابنگ ہے وہاں پہ. یہی برطانوی پارلیمان ہے جہاں پہ 90 منٹ ڈیبیٹ ہوتی ہے انڈین اللیگل آکوپیشن کی، وہیں پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے وہاں پہ انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں پہ. اور اب برطانوی پارلیمان میں تشکر اور شکریہ پاکستان، یہ کتنی تکلیف پہنچی ہوگی اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟
دیکھیے سجاد صاحب، ہر چیز کی ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے نا، اور ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے، اور جو انٹرنیشنل ریلیشنز میں کوئی بھی پرماننٹ فوز اینڈ فرینڈس نہیں ہوتے نا، یہ ہم نے بہت زیادہ پڑھا کہ مستقل دوست اور دشمن نہیں ہوتے. تو جو پہلی بات ہے آپ نے جس کا ریفرنس دیا کہ پاکستان اور سعودی عربیہ دونوں ملٹری لائنز میں تھے نا، ان کا تو ڈیفینس پیکٹ سائن ہوا ہے، اور پاکستان اگر سعودی عربیہ وار میں انٹر ہو جاتا تو پاکستان کے لیے ایک بڑی مشکل صورتحال ہوتی. اور جو دوسرے آپ نے مینشن کیا کہ پاکستان نے اتنی یعنی چومکھی لڑی ایک طرح سے نا، کہ سب ڈائمینشن میں پاکستان کی توجہ بھی تھی اور سکسیسفلی اس کو ہینڈل کیا. اس کی میجر ریزن وہ یہ ہے کہ اس میں سول اور ملٹری قیادت دونوں شامل تھی. یعنی ملٹری والے یہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن ہوتے ہیں، دشمن پرووک کرتا ہے کہ آپ اپنے ہمسائے پہ حملہ کریں، اور وہ پھر حملہ ہو جاتا ہے. تو پاکستان نے اس کو بڑا اچھا ہینڈل کر لیا. سعودی عربیہ نے اسرائیل کے فالس فلیگ کے باوجود بھی ریئیکٹ نہیں کیا، بلکہ نہ صرف خود کنسٹرینٹ استعمال کیے بلکہ گلف کنٹریز کو، جی سی سی کنٹریز کو بھی اس کے اوپر ہی لے کے گئے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری جو قیادت ہے، جو سیاسی قیادت ہے، آپ دیکھیں بڑا تعلق ہے ان کا سعودی عرب کے ساتھ نا، تو وہ بھی انہوں نے اس کو استعمال کیا. اور سعودی عرب کے پاس بہرحال یو اے کی تمام کوششوں کے باوجود بھی جو مسلم امہ کے لیڈر کا رول ابھی تک ان کے پاس موجود ہے، بیکاز آف دا کسٹوڈین آف ہولی لینڈس. ٹھیک ہے. اور تیسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو اے وی ایم صاحب نے بھی بتایا کہ ہمارے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے، میں اس میں ایڈ کروں گی کہ ہمارے پاس دنیا کی بہترین عوام ہے. اور دشمن نے دیکھا کہ ہماری عوام کی ریزیلینس کو، اور جس طرح سے وہ شولڈر بائی شولڈر کھڑے ہوئے، مطلب وہ ڈرون لے کے کھیل رہے ہیں، اس کو بیچ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ سوونیئر ہے، اس کو رکھ لینا، اور اس کے باوجود بھی ایک دن کے لیے قوم نہیں ڈری. اور وہ جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم سیاسی طور پہ پارٹیزن ہیں، وہ امپریشن سارا انہوں نے ختم کر دیا، اور دشمن کو بتایا کہ حملہ کرنے والوں آؤ دیکھو کہ پاکستان ایک متحد قوم ہے جس میں تمام ادارے اور عام لوگ شامل ہیں. اچھا اب اس کے اوپر آتی ہوں. آپ دیکھیں کہ برٹش پارلیمنٹ میں ایک وقت انڈین اوریجن کے رشی سناک پرائم منسٹر تھے، اور وہ اس وقت ماحول ہی ڈیفرنٹ تھا. لیکن اس وقت ماحول یہ تھا کہ یہ ایران کی وار اتنی زیادہ کرٹیکل ہو گئی کہ آپ نے دیکھا کہ فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار برطانیہ اور امریکہ کے درمیان ہمیں فرق نظر آیا، ڈسٹنس نظر آیا. یورپین یونین کا، جی یورپین یونین کا تو ہو جاتا تھا، لیکن برطانیہ ہمیشہ می ٹو کی پالیسی پہ چلتا تھا. ایون وہ یورپین یونین میں ہوتے ہوئے بھی امریکہ کا پرو سٹانس لیتا تھا. پہلی دفعہ انہوں نے انکار کیا کہ نہیں، ہم جنگ میں شامل نہیں ہیں، ہمارے اڈے استعمال نہیں ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک ملک پاور پوزیشن سے بات کرتا ہے، دیکھیں پاکستان نے پروف کیا کہ ہم ایک پاور پوزیشن میں ہیں، ملیٹیرلی، اسٹریٹجیکلی اور پولیٹکس کے لحاظ سے بھی. تو پھر پاکستان نے ڈپلومیسی کے حساب سے بھی اپنے آپ کو ثابت کیا. تو یہ تو بہت کم ہوتا ہے نا کہ آپ ملٹری اسٹریٹجی میں بھی بہترین ہو، ڈپلومیسی میں بہترین ہو. تو پھر میرا خیال ہے کہ برٹش پارلیمنٹ پاکستان کی سیاسی، ثقافتی، پاکستان کی جو ڈپلومیٹک اور اس کے ساتھ اس کی ملٹری صلاحیتوں کو اکنالج کیے بغیر رہ نہیں سکی ہے. اور اتنی اچھی ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کے اوپر کہ مزہ آیا ہے سننے والوں کو. ہم پالیٹکس کے اسٹوڈنٹس کو بڑا مزہ آیا. اور کیونکہ برطانیہ ایک وقت بہت زیادہ پرو انڈین سٹانس لے رہا تھا، جس سے ہمیں بہت تکلیف تھی G20 میں، لیکن اس وقت یہ ہے کہ انڈیا کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے دنیا میں کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑا. اور جو اچھا ڈاکٹر صاحب، 2020 اور 21 میں جب برطانیہ کے ایک اسٹیٹ منسٹر نے ایک کنڈیشنلٹیز کا ذکر کیا کہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ کو جوڑ دیا جائے، جو کہ انلیگل آکوپیشن اور انسانی حقوق کی پامالیاں اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے، تب بھی بڑا واویلا مچا تھا ہندوستان میں، بڑی پریشانی ہوئی تھی. ہندوستان تو اس میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا نا. لیکن جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ رشیا، ایک وقت وہ رشین الائے تھے، اور 71 میں جب پاکستان ٹوٹا تو ان کا ڈیفینس پیکٹ تھا، منافقت تھی، اناؤنس تو نہیں کیا ہوا تھا، اس میں بھی منافقت ہی تھی. پھر بھی دیکھیے نا کہ ہمارے لیے بڑی مشکل صورتحال تھی وہ. لیکن اس کے بعد اب یہ صورتحال ہے کہ رشیا بھی ایک ہمارے کیمپ میں ہے، ایک جو ریجنل پاورز کا کیمپ ہے، چائنا کا، رشیا کا، جس میں اب پاکستان بھی شامل ہے، جس میں اب ایران بھی شامل ہے، سعودی عربیہ بھی ریپروچما میں آ چکا ہے. تو ایس سی او میں
انڈیا شامل تو ہے لیکن بالکل کارنر ہو وہ چکا تو ہے، سارک میں بھی شامل تھا، بالکل اس کی بھی کارنر ہو حالت کیا چکا کر دی ہے. ہے. بالکل جی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ اس اور کی میں اپنی پالیسیز ہیں. بالکل آپ نے جو کہا بڑا ایک امپورٹنٹ یہ جو فارمیشنز کے حوالے سے بات کی، جو کہ ایک اجتماعی ترقی کا ضامن تھے یہ تمام فورمز جس کو سبوتاج کیا گیا. میں AVM صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا. یہ بتائے گا نائب وزیر اعظم نے آج بہت شکریہ ادا کیا ہے 30 ایرانی شہریوں کے حوالے سے ان کی واپسی پہ بڑے مسرت کا اظہار کیا ہے. برطانیہ اور امریکہ کا بھی شکریہ ادا کیا، اور خاص طور پہ برطانوی جہاز MMA ویلر نے سمندر میں اس وقت بچایا جب ان کی کشتی ایک ریت میں پھنس گئی تھی. تو سر اوورآل دیکھیں تو ایران کے حوالے سے بھی بڑی ون ون اور گڈ ہیپی جو ہے وہ صورتحال نظر آ رہی ہے. یعنی فائنینشیل سینکشنز کا خاتمہ ہوگا، فائنینشیل سینکشنز خاتمہ ہوگا تو پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کھلے گی. عرصہ دراز سے ایران جو ہے وہ ان اقتصادی پابندیوں کی زد میں ہے، ایک عام آدمی اس سے متاثر ہو رہا ہے. تو پاکستان تو ٹریلین آف ڈالرز کا دنیا کو فائدہ پہنچانے جا رہا ہے سر. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک بریف کامنٹ. ڈاکٹر آمنہ صاحبہ نے کہا کہ پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے انہوں نے فالس فلیگ آپریشنز جو اسرائیل کی طرف سے تھے اس کو کس طرح ایکسپوز کیا، اور اس کے نتیجے میں ہونے والی ایک جو جنگ کی صورتحال میں تبدیلی تھی اس کو کس طرح پریونٹ کیا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جتنا تجربہ ہے نا فالس فلیگ آپریشن برداشت کرنے کا، پاکستان تو شکار رہا ہے نا جی بالکل. ہمیشہ سے فالس فلیگ آپریشنز کا. تو پاکستانی قیادت جو ہے وہ بڑی اس کی کمپلیکسٹیز کو سمجھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے بھی فالس فلیگ آپریشنز کو ایکسپوز کیا، اور جو پھر سٹانس لیا ایران نے، کسی نے اس کو کانٹیسٹ نہیں کیا. اب دوسری طرف جو اگر آپ کے میں سوال کی طرف آؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ جس طرح کنکلوڈ ہوئی اور اس کے بعد جس طرح اس خطے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور آگے بھی ری الائنمنٹس ہوں گی، اس میں ایرانین لیڈرشپ کی جو ہے آپ کہہ لیجئے کہ اسٹریٹجی کو بڑا اس کا رول ہے. جسٹ امیجن اچھا کریں میں کہ اگر AVM صاحب کیونکہ ابھی شارٹ کمنٹس ہیں ہم نے اسے کنکلوڈ بھی کرنا ہے، اور بھارت نے جس طریقے سے وہ جو ڈپلومیٹک ایتھکس کی وائلیشن کی ہے اس پر بھی ہم آگے بڑھیں گے. ایک بڑا ایک عام موضوع ہے بنگلہ دیش کے وزیر اعظم جو ہے ان کے مشیر کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا میں اس پہ بھی بات کروں گا. لیکن یہ جو آپ نے فالس فلیگ کے حوالے سے جو بات بتائی یہ انتہائی اہم ہے. چند گھنٹے ہی ہم ابھی کہتے ہیں کہ رہ گئے ہیں اس اسلام آباد اکارڈ کو، اور اس کے بعد حالات یکسر تبدیل ہو جائیں گے. لیکن یہ جو سپائلر ہے جس نے اس وقت جب وزیر اعظم نے ٹویٹ کی اور یہ جنگ مستقل جنگ بندی کی طرف بڑھ رہے تھے، تو اسرائیل نے اس وقت بھی ایران کے پیٹرو کیمیکل پلانٹس اور ایلومینیم پلانٹس پہ حملہ کیا. میں بلکہ اس وقت ایک لائیو شو میں بیٹھا ہوا تھا جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی. تو کیا اس طرح کا خطرہ جو ہے اب بھی اس مذاکراتی عمل کو چیلنج یہ درپیش ہوگا کہ یہ سپائلر اب بھی کچھ ایسی حرکت کر سکتے ہیں؟ جی یہ آپشن بدقسمتی سے یہ تو ہمیشہ رہے گی، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو امن ہے اور یہ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے، یہ اس کے اوپر یہ تلوار بڑے ایک دھاگے سے لٹکتی رہے گی. لیکن اب جس سٹیج پہ یہ MOU کی جو تیاریاں ہیں پہنچ گئی ہیں، میری اپنی پرسنل ایک فیلنگ ہے، اور اللہ کرے میں اس میں یہ چیز یہ صحیح ثابت ہو کہ اب میرا خیال ہے کہ وی ہیو ریچ پوائنٹ آف نو ریٹرن، اور یہ معاہدہ ہو جائے گا ریگارڈلیس کہ اسرائیل کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا JR بلوچ صاحب، میں آپ سے چاہوں گا کہ اسے کنکلوڈ ہم کرتے ہیں کیونکہ چند گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ بہتری ہوگی اور حالات جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گے. یہ بتائیے گا سر آنے والے دنوں میں کس طرح کہ ہمیں وہ کہتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے ان اسپائلرز کو لے کر، اور یہ اس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے تاکہ یہ معاہدہ بھی انٹیکٹ رہے، یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ایک باقاعدہ طور پر ایک ایگریمنٹ تک جو ہے وہ پہنچے. اٹ ول ٹیک لٹل بٹ ٹائم، لیکن کس طرح کے میئرز جو ہے وہ ہمیں لینے کی ضرورت ہے سفارتی طور پر؟ شکریہ. پہلی بات تو ہے کہ یہ جو کنسنسس ہم نے ڈیولپ کیا ہے ریجنل اور انٹرنیشنل اور سپورٹ ٹو دا پروسیس، اسی کو لے کے چلنا ہے ہم نے، اور اسی پروسیس کو پھر آگے چل کے ہم نے
جتنا بھی جلدی ہو سکے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل میں لے جانا ہے آفٹر 60 days obviously جب وہ مکمل ہو جائے گا. اور پھر اس درمیان جو کرٹیکل رول پاکستان پلے کرتا رہا ہے ایز اے مڈل پاور وچ از اگین ایز اے میڈیٹر, لیکن اصل میں جو اسٹیٹس آپ کا ہے وہ ہے مڈل پاور کا. یہ اس کا مطلب ہے ایک ایسا کریڈیبل پاور جس کے پاس پولیٹیکل کلاؤڈ ہے, ڈپلومیٹک اسکل اور انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ ہے, اور آپ کے پاس وہ لیڈرشپ ہے, کوالٹی آف لیڈرشپ ہے which can lead such an important global. جی آر بلوچ صاحب, میں چاہوں گا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, کیونکہ آپ کا ایک وسیع سفارتی تجربہ ہے, تاکہ ایک پیغام بھی جائے, سہولت کاری اور ثالثی, اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. ایک تو میں تو سادہ الفاظ میں بحیثیت طالب علم یہ سمجھتا ہوں, آپ بہتر انداز میں اس کی وضاحت کر سکتے ہیں. سہولت کار کا مطلب ہے فیسلیٹیٹر, فیسلیٹیٹ کرنا, دونوں کو بٹھا دینا. لیکن ثالث جو ہوتا ہے اس کا قد کاٹ کیا ہوتا ہے, ثالث کا انپٹ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, وہ مسودے میں رد و بدل کتنا اس کا اختیار ہوتا ہے, ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا سر. جی, پہلی بات تو یہ کہ میں نہ اپنے آپ کو سہولت کار سمجھتا ہوں ایز اے پاکستانی, نہ میڈیٹر. ہم نے اپنا فرض نبھایا ہے ایز اے رسپانسبل قوم, ایک ایسی جوابدار ایسی قوم جو کہ رسپانسبل ہے اور وہ جوابداری اٹھاتی ہے جو اخلاقی ہے اور قانونی ہے. پھر تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے, لیکن پاکستان نے جو کچھ کیا ہے اٹ از مور دین میڈیشن in the sense more than mediation in the sense کہ ہائیسٹ لیول پہ کانسٹنٹ کمیونیکیشن تھا, مختلف سیناریوز بتائے گئے, اور پھر جو ابہام تھا ایک دوسرے سے بات کرنے کا, اس کو جو ہے وہ ختم کیا. اپنا میں اسٹیٹمنٹ صرف ایک اس پہ ایک سینگ پہ ختم کروں گا. جنگ جب ہوتی ہے جب دو جو فریقین ہیں they are not convinced of each other's strength, لیکن امن اس وقت ہوتا ہے جب دونوں ہی کنونس ہو جاتے ہیں کہ کتنا کسی کا وزن ہے. تو پاکستان میں نے یہ بھی ایک رول ادا کیا کہ دونوں فریقین کو بتایا کہ اس کا وزن کیا ہے, اس کا وزن کیا ہے, کاسٹ آف وار کیا ہے, اور پیس کا ریوارڈ کیا ہے. بہت شکریہ, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. کیونکہ میں جی آر صاحب دوبارہ بریک کی طرف جاؤں گا, اور بریک سے قبل ناظرین یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جو دورہ تہران تھا, ایسے حالات میں دورہ ایران تھا, یہ ایک پیغام تھا, یہ ایک میسج تھا کہ ایران کی فضاؤں میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں. پھر وہ وہاں پہ لینڈ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ ایرانی قیادت سے, پھر وہ سپریم لیڈر سے ملاقات کرتے ہیں, پھر مسودہ ہوتا ہے, اس مسودے کا تبادلہ ہوتا ہے, پاکستان کا انپٹ ہوتا ہے, پھر دوبارہ ایک دورہ ہوتا ہے, پھر چین کا دورہ ہوتا ہے. اور پاکستان کا جو کردار ہے, وزیر اعظم محمد شہباز شریف پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کر یہ بھی ایک پریزیڈنٹ سیٹ کیا. ہمیشہ سے ایک پولیٹیکل آبجیکٹیو رہا ہے, سیاسی مقصد ہوتا ہے, سیاسی جماعتیں, ان کے سربراہان, وزراء اعظم وہ خود اپنا کریڈٹ لیتے ہیں ضرور, لیکن وزیر اعظم نے سارا کریڈٹ دیا آصف علی زرداری صاحب کو, پاکستان پیپلز پارٹی کو, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو, دیگر اپنے رفقا کو اور دوستوں کو, اور قطر کو, سعودی عربیہ کو, ترکیہ کو, چین کا شکریہ ادا کیا بالخصوص. یہ ہوتا ہے ویژن, اور یہ ہوتی ہے بردباری کا مظاہرہ کہ آپ نے جو کوشش کی ہوتی ہے, جو کاوش آپ نے کی ہوتی ہے, کیونکہ آپ پرائم منسٹر ہیں تو آپ یہ کریڈٹ خود بھی لے سکتے ہیں, لیکن یہ ہے وہ جس طرح خندہ پیشانی کے ساتھ انہوں نے تمام جو سٹیک ہولڈرز تھے یا اس میں کنٹریبیوٹرز تھے جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا اس اوورآل میڈیشن کو, پاکستان نے اس کا شکریہ ادا کیا. اور پارلیمان میں کھڑے ہو کر جو ایک پیغام دیا جاتا ہے اس کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے, لارج سکیل امپیکٹ ہوتا ہے اس کا, بین الاقوامی سطح پر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. تو یہ ہے پاکستان کا کردار. اور جس طرح جی آر بلوچ صاحب نے کہا, ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے پھر بات کریں گے سفارتکاری کے آداب, اس کی کیسی دھجیاں جو ہے یہ ہمارا پڑوسی, مشرقی پڑوسی بکھیر رہا ہے, کیا واقعہ ہوا ہے, بنگلہ دیش نے اس پہ شدید احتجاج بھی کیا ہے, یہ معاملہ کیا ہے, اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
حالیہ رپورٹس کے مطابق پاکستان میں تقریباً 14 کروڑ انٹرنیٹ صارفین موجود ہیں۔ تقریباً 20% سوشل میڈیا اکاؤنٹس جعلی یا منفی سرگرمیوں میں ملوث۔ رپورٹ کے مطابق یہ اکاؤنٹس فراڈ، ہراسانی، بلیک میلنگ، نفرت انگیز مواد اور جعلی معلومات پھیلانے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ماہرین کی جانب سے شہریوں اور خصوصاً والدین کو محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نامعلوم لنکس اور جعلی آفرز سے ہوشیار رہیں۔ اپنی ذاتی معلومات، پاس ورڈ اور ون ٹائم پاس ورڈ یعنی OTP کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ غیر مصدقہ خبروں کو آگے پھیلانے سے گریز کریں۔ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز اور غیر قانونی سرگرمیوں سے دور رہیں۔ والدین کے لیے اہم پیغام: اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں پر نظر رکھیں، انہیں ذمہ دارانہ سوشل میڈیا استعمال کی تربیت دیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ کسی جعلی، غیر قانونی یا منفی سرگرمی کا حصہ نہ بنیں۔ یاد رکھیں، ڈیجیٹل دنیا میں احتیاط ہی سب سے بڑی حفاظت ہے۔ ذمہ دار شہری بنیں اور محفوظ انٹرنیٹ استعمال کریں۔ محتاط رہیں، محفوظ رہیں۔ عمل یا انسان کی گفتار اور اس کی حکمت عملی یا اس کی پالیسیز جو ہے اس چیز کا تعین کرتی ہے کہ یہ ریاست کتنی سیکولر ہے، کتنی ڈیموکریٹک ہے اور کتنی وسیع ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہندوستان نے ہمیشہ جس طرح کا تنگ نظری کا مظاہرہ کیا اور ہندوتوا کا پرچار کیا اور ریڈیکلائز سوسائٹی بنا دیا ایک مخصوص طبقہ جو مکمل طور پر جو اس نے کیپچر کیا ہوئے تمام انسٹیٹیوشنز کو، بھارت نے بین الاقوامی سفارتی آداب اور قوانین کی دھجیاں بکھیر دی۔ یعنی دہلی ایئرپورٹ پر بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کے مشیر کی تضحیک کی گئی، پاسپورٹ دکھاؤ، چیک کرواؤ، گھنٹوں ان کو انتظار کروایا اور پھر کلیئرنس کے لیے روکا ان کو۔ احتجاجاً جو ہے وہ زاہد الرحمان نے اس واقعے سے متعلق پریس کانفرنس میں بتایا کہ بنگلہ دیش اور انڈیا کی میڈیا میں جو کچھ آیا ہے واقعات ویسے ہی پیش آئے۔ یعنی یہ صورتحال JR بلوچ صاحب، یہ جو سفارتی آداب ہوتے ہیں، سفارتی قوانین ہوتے ہیں، بین الاقوامی اصول ہوتے ہیں اور ان کی پاسداری ہوتی ہے، کیا یہ ہمارے مشرقی ہمسائے کو بالکل بھول گئی ہے سر؟ یہ بنگلہ دیش اور حسینہ واجد کے عشق میں اتنا گرفتار ہو گیا ہے اور مکتی بانی تحریک کا ایکسپوز ہونے کے بعد اتنا سٹ پٹا گیا ہے کہ اب وہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم کے مشیر کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ عرض کیا کہ پاکستان تو کرتا ہی ہے، لیکن دنیا میں 3 جو رہنما اصول ہیں کسی بھی ڈپلومیٹک بیہیویئر کے، کیا ہے؟ سب سے پہلے آف کورس آپ کا نیشنل انٹرسٹ تو ہوتا ہے، لیکن اخلاقیات، قوانین اور انسانیت 3 ہیں جو انریٹن قسم کے بیہیویئر کو ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی جو اس وقت جو انڈیا میں رجیم ہے وہ ان تمام چیزوں سے آری ہے۔ جب وہ اپنے ہی سٹیزنز کو، جو کہ ون آف دا بگیسٹ مائنورٹی گروپ ہے، اوور 240 ملین مسلمس ان انڈیا، ایکول اس سے آدھے والے شودر اور کرسچنس ہیں، جن کو اس نے خود سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیا ہے اور ایک اپارتھائڈ اسٹیٹ بنا دی ہے وہاں ہندوستان کو انہوں نے، تو ان سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کی بیہیویئر جو بنگلہ دیش کے ایڈوائزر کے ساتھ انہوں نے کیا، ڈیفینیٹلی اٹ از کنڈیمنیبل، اور یہ توقع ہے ان لوگوں سے۔ اور اب بنگلہ دیش میرے خیال ہے کافی حد تک سمجھ ان کو آ گئی ہے، لیکن اس قسم کے اشارے جو ان کو ملتے ہیں تو مزید ری انفورس ہوتا ہے کہ جو 14-15 سال تھے حسینہ واجد کے، وہ کمپرومائز تھا، بالکل ٹوٹل کیپچر تھا آف دا بنگلہ دیش ایز اے اسٹیٹ۔ آپ کو شاید پتا ہوگا اور اس کو دوبارہ دہرانے میں کوئی غلط نہیں کہ بڑے جو ان کے سیکرٹریز، ایون دا آرمی چیفز ور اپوائنٹڈ with approval of the raw people in Delhi۔ بالکل اس حد تک اس کی پینیٹریشن تھی۔
تو آئی تھنک اچھی بات ہے کہ بنگلہ دیش میں اب وہ تبدیلی آ گئی جو آنی چاہیے تھی، اوور ڈیو تھی، جو کہ بہت دیر ہو گئی. اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو پرائم منسٹر ہیں وہاں پہ وہ بہت منجھے ہوئے ہیں، سیاستدان ہیں، اور ایک بڑی سمجھدار خاتون اور ان کے والد دونوں ہی بڑے لیڈر تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ڈائریکشن چینج کر رہے ہیں بنگلہ دیش کے. اینڈ وی سی دا ریسرجنس بٹوین پاکستان اینڈ بنگلہ دیش. بہت گڈ ول دیکھا ہے ہم نے، بہت امپرومنٹ دیکھی ہے. ٹھیک ہے پرانا ہے کچھ بیگیج، لیکن وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اور ایک نئی بیلنس آف پاور ساؤتھ ایشیا میں آلریڈی اسٹیبلش ہو گئی ہے. اب اس کو صرف ایک جملے پہ ختم کروں گا، اب جو نیا ویسٹ ایشیا ابھرے گا اس کا، اور جو ساؤتھ ایشیا آلریڈی ابھر چکا ہے with بنگلہ دیش، پاکستان and some other countries together. ٹھیک ہے، میں جی آر بلوچ صاحب، ڈاکٹر آمنہ محمود صاحبہ اس کو ذرا کنکلیوڈ کیجئے گا. ڈھاکہ میں انڈین ہائی کمیشن نے جو بھارتی سفارتکار ہے پون کمار بدھے، ان کو بلا کے احتجاج ریکارڈ کیا ہے، بتا بھی دی ہے حسینہ واجد کی حکومت یہ نہیں ہے جو آپ سب کچھ کر رہے ہیں. شدید احتجاج بھی اس پہ ہوا ہے. مالڈیوز، نیپال، بھوٹان، سری لنکا، رہ کون سا گیا؟ اب کس ممالک کے ساتھ ان کی جو ہے سفارتی تعلقات رہ گئے؟ یہ تو بالکل ڈپلومیٹک نارمز کے خلاف ہے، اور بنگلہ دیش نے تو باقاعدہ ایک اسٹیبلش طریقہ اختیار کیا ہے کہ سفارتکار کو بلا کے احتجاج کیا ہے. اگر انڈیا ان کی جگہ ہوتا تو شاید اور ہنگامہ ہو رہا ہوتا. اور جیسے بلوچ صاحب مینشن کر رہے تھے کہ یہ تو عام شہریوں کے ساتھ بھی یہ سلوک کر رہے ہیں. ایون ان کے اپنے بھارتی شہری اگر وہاں سرحد کراس کر جاتے ہیں تو انہیں واپس نہیں لے رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو بنگلہ دیشی ہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھارت اس قدر بوکھلا گیا ہے. ورنہ دیکھیے سفارتی نارمز تو دشمن کے ساتھ بھی برقرار رکھی جاتی ہیں جب آپ میڈیشن کر رہے ہوتے ہیں، نیگوسیشنز کر رہے ہوتے ہیں، کٹے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ سب کا سب انڈیا بھول گیا ہوا ہے. اور میرا خیال ہے مسٹر مودی اپنے نشے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ سب محاذوں پہ لڑ سکتے ہیں. تو کوئی شائننگ انڈیا انسائیڈ ڈارک انڈیا، اور شائننگ انڈیا بھی اب اس لیے نظر نہیں آ رہا. آپ دیکھیں ان کی جی ڈی پی کیسے نیچے جا رہی ہے، ان کی ٹریڈ کہاں پہ جا رہی ہے، اور ساری دنیا میں ان کا امیج کیا ہے. تو شائننگ انڈیا کا کہیں نظر نہیں آ رہا. اب یہ ڈارک انڈیا نظر آ رہا ہے یا پھر چاند سورج گرہن والا انڈیا نظر آ رہا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر آمنہ محمود. بہت شکریہ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب. جی آر بلوچ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تمام جو پینلسٹ ہیں انہوں نے تمام پہلوؤں کو اجاگر ہے. پاکستان کی سفارتکاری، پاکستان کی جو میڈیشن کا پاکستان کا کردار ہے، بھارت کا مکروہ چہرہ ہے، اسے بھی بے نقاب کیا ہے، حقائق پہ بات کی ہے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. درست، ہر وقت، بر وقت.